الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قتل مظلوما فهو شہید، جس کو ظلم سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے۔ اور سب سے پہلا قاتل آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے، اور جس کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل ہے۔ سب سے پہلا قاتل آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اور سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے، وہ جتنا قاتل کو گناہ ہوگا اتنا ہی آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو بھی گناہ ہوتا رہے گا، اس کے خاتے میں اتنا ہی گناہ پڑتا رہے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلا قاتل ہے، اسے سب سے پہلے قتل کیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم ناحق قتل ہوں گے قیامت تک، تو جتنا قاتل کو گناہ ہوگا اتنے ہی گناہ ہر قتل کے بدلے قابیل کے کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ ناحق قتل کرنا یہ ہر شریعت میں حرام ہے، ہر شریعت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک ناحق کسی کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن کئی وجہ ایسی بھی ہیں کہ قتل کرنا وہاں جائز ہو جاتا ہے۔ من بدل الدین فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل کے کسی اور مذہب میں چلا جائے، جیسے ہمارے لوگ پیسے کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے کئی مرزائی ہو جاتے ہیں، کئی عیسائی ہو جاتے ہیں جی، تو اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس نے دین میں سے نکل کے کفر میں جا کے اللہ کے دین کی انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے۔ جو اللہ کے دین کی انسلٹ کرے اسے کوئی حق حاصل نہیں کہ اللہ کے زمین پہ وہ زندہ رہے، اس کو زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ آدمی برائی کرے اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ سنسار ہے، قتل کیا جائے گا اس کو۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے کے ساتھ اس کو کیا قتل کیا جائے گا؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور جس طرح ہمارے نبی کی شریعت میں اس کے علاوہ میدان جہاد کے اندر کافر و مشرکوں سے جنگ ہو رہی ہے تو ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ لیکن کافر و مشرکوں کے جو بوڑھے ہیں، بیویاں ہیں، عورتیں، بچے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں 3 چیزیں ہیں، قصاص ہے، خون بہا ہے، اور معافی ہے۔ قتل کے سلسلے میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ ایک تو قصاص بدلہ بھی لے سکتے ہو، خون بہا پیسے لے کے صلح کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ معافی کر سکتے ہو۔ تینوں چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے، بدلے میں۔ خون بہا میں زندگی نہیں ہے، پیسے لے لو گے معاف کر دو، اس میں زندگی نہیں ہے۔ اس میں زندگی ہے قصاص میں، بدلہ لینے میں زندہ رہو گے تم، زندگی ہے تمہاری۔ بدلہ لینے میں کیا زندگی؟ کہ ایک قتل کر دیا اس کے بدلے دوسرے قتل کر دیا گیا، یہ تو بظاہر زندگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر آدمی کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا اس کی وجہ سے مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو ہر آدمی قتل ہونے سے کرنے سے کیا کرے گا؟ بچے گا۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ جب کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا سب کیا رہو گی؟ زندہ رہو گے۔ تو اللہ بھائی یہاں فرما رہے ہیں کہ من اجل ذالک،
اسی وجہ سے یعنی جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیا کیا ہے؟ قتل کیا. اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پہ، لکھ دیا کیا؟ انہ من قتل نفس بغیر نفس، کہ جس نے کسی کو بغیر نفس کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کے بغیر کسی کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اسے ایسے سمجھو کہ اس نے سب لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے. فساد جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. فساد ایک آدمی کفر کر رہا ہے وہ بھی فساد کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے وہ بھی فساد کر رہا ہے. ایک آدمی ڈاکہ مار رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ فسادی ہے. اس کے علاوہ ایک آدمی شادی کے بعد برائی کر رہا ہے وہی فسادی ہے. ایک آدمی لوگوں کو مرتد ہونے کی ترغیب دے رہا ہے، چھڈو مرتد ہو، وہ بھی کیا ہے؟ فسادی ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے دین کی توہین کر رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ فسادی ہے. فساد کی قسمیں ہے. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا یا اس کو قتل کر دیا کہ اس نے فساد نہیں کیا زمین میں، بغیر فساد کے کسی کو قتل کر دیا، فساد نہیں کیا، اس نے کو قتل کر دیا، یا کسی کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا کہ سب کو کیا کر دیا ہے؟ سب کو قتل کر دیا. یعنی اس نے ایک قتل کا دروازہ کھول دیا ہے، قتل کا، کری جاؤ قتل. کسی کو ناحق قتل کر کے، جس نے فساد نہیں کیا زمین میں، اس کو قتل کر کے اس نے کیا کیا ہے؟ قتل کا کیا کھول دیا ہے؟ دروازہ کھول دیا ہے اس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، سب کے لیے اس نے ایک قتل کا دروازہ کھول دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو پوری دنیا بھی مل کے قتل کرے ناحق، تو دن قیامت کے اس ناحق قتل کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو جہنم میں پہنچ دے گا. اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کرنا. اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے فرمایا، طواف کرتے ہوئے کہ اللہ کے گھر تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کیسی ہے، تیری عظمتیں بڑی ہیں، تیری عزتیں بڑی ہیں، لیکن سن لے تو بھی تیری ساری عزتیں، ساری عظمتیں مومن کے خون اور مال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی مومن کا خون اور مال کعبے کی عظمت بھی اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے. تو فرمایا کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی نفس کو زندہ رکھا بس گویا کہ اس نے سب لوگوں کو کیا رکھا ہے؟ زندہ رکھا. اس کا مطلب یہ نہیں جس طرح ہم زندہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ناحق قتل نہیں کیا اور ناحق قتل کرنے کو حرام سمجھا، گویا کہ اس نے ایک قتل کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ اس دروازے سے نہ گزرنا. کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، نہ اس نے کیا ہے کسی کو ناحق قتل، اور حرام سمجھا اس کو ناحق قتل کر، گویا کہ اس نے قتل کا کیا کر دیا؟ دروازہ بند کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول. کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. یہودیوں کے پاس کیا آئے؟ ہمارے رسول آئے. پھر کیا ہوا؟ خالی نہیں آئے، بالبینات، معجزات لے کے آئے، بڑے بڑے معجزے، دلائل، اللہ پاک کی توحید کے دلائل، اپنی نبوتوں کے دلائل لے کے آئے. اور بالبینات یہ مراد کہ اللہ پاک کے احکام لے آئے، حرام حلال کے جو احکام ہیں وہ بھی لے کے آئے نبی ہمارے رسول. تو پھر کیا ہوا؟ ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون، پھر بے شک بہت زیادہ ان میں سے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے، بعد ذلك اس کے بعد زمین میں کیا کرتے ہیں؟ اسراف، یعنی حد سے بڑھتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے کسی کو ناحق قتل کرنے کا قانون بھی بیان کر دیا اللہ پاک نے ان کے لیے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. یعنی یہ قانون بیان کرنے کے بعد بھی یہودی کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے اس قانون کے بیان کرنے کے بعد بھی بہت زیادہ کیا کرتے ہیں؟ حد سے بڑھتے ہیں. یعنی پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ قتل کرتے ہیں. اللہ نے قانون بھی بیان کر دیا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، حرام ہے. یہ قانون بیان کرنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ قتل کرتے ہیں. یہ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. یہ اتنے برے لوگ تھے، یہ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شہید کرنے لگے تھے، لیکن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا. اور ہمارے نبی کو بھی شہید کرنے کی کوششیں بڑی کی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو بچایا ہے. مکہ کے مشرک تھے،
وہ بھی اللہ کے نبی کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اگلی آیت جو ہے نا یہ انما جزاء الذین، یہ سمجھنا ہے ایک ہوتے ہیں چور، ایک ہوتے ہیں ڈاکو، ان میں فرق ہے، چوروں میں اور ڈاکوؤں میں فرق ہے۔ چور جو ہے نا یہ خفیہ طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں لوگوں کو، خفیہ پوشیدہ، کوئی سویا ہوا ہے اس کا مال لے گئے، وہ ایسے لے گئے، یا پیچھے سے کوئی سوراخ کر کے دیوار میں ہے جی تو وہ لے گئے، تو یا کسی کی جیب کاٹ لی خفیہ طریقے سے۔ چور جو ہے وہ خفیہ طریقے سے مال حاصل کرتا ہے دوسرے آدمی، اور ڈاکو جو ہے یہ طاقت کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ لوگوں کی جان کو، مال کو، عزت کو برباد کرتا ہے۔ تو چوروں کی سزا جو ہے نا وہ اگلی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو پڑھی جائے گی اللہ پاک نے ڈاکوؤں کی سزا بیان فرمائی ہے کہ ڈاکو جو ہیں اپنے طاقت کے بل بوتے پہ، طاقت پہ، اسلحے کی بنیاد پہ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مال جان پر، عزت کو برباد کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ اب یہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، پہلے وہ مسلمان تھے اللہ کے نبی کے دور میں، پھر کیا ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، مرتد ہو کے صدقے کے وہ اونٹ تھے، صدقے کے ان کو چرانے والے بھی تھے اونٹوں کو، تو صدقے کے اونٹوں کو جو چروانے والے تھے نا، چرواہے، ان کو قتل کر دیا انہوں نے، مرتدوں نے، اور جو ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھی پھیر دی تاکہ نظر نہ آئے، وہ چرواہے تھے ایک دو جتنے بھی تھے، قتل کر کے آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی لوہے کی، اور اونٹ جو تھے وہ لے گئے صدقے کے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع پہنچی، اللہ کے محبوب نے ان کے پیچھے آدمی بھیج لا، وہ پکڑ گئے ان مرتدوں کو، ڈاکوؤں کو پکڑ کے اللہ کے نبی کے دربار میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کے لوہے کے کو پھینک دیا، اسی طرح سے یہ مر گئے۔ تو انہوں نے 4 جرم کیے، ایک تو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، لڑائی کی، وہ جو اللہ نے رسول ایک امن والا قانون دیا تھا اس کو کیا کیا، انہوں نے توڑا، امن والے قانون کو انہوں نے توڑا، خلاف ورزی کی، اور زمین فساد کرنے کی کوشش بھی کی، اور قتل بھی کیا انہوں نے، اور مال بھی لے گئے۔ 4 جرم کیے ان لوگوں نے، 4 کہ اللہ باپ سمجھے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول تو یہی ہے، یہ وقوع ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان بھی ہیں وہ بھی زد میں آئیں گے، کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، جو بھی یہ کام کرے گا وہ سارے اس کی زد کے اندر آئیں گے۔ اگر مسلمان بھی یہ کام کرے گا جی وہ بھی اس آیت کی زد میں آئیں گے۔ اب آیت کیا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پکی بات ہے، سزا ان لوگوں کی، یعنی جو بھی لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن والے قانون کو کیا کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، مشرک جو بھی ہو، جو بھی اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن والے قانون کو توڑتے ہیں اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں کیا ہو، فساد ہو، تو أَن يُقَتَّلُوا، یہ قتل کیے جائیں گے۔ اگر ان ڈاکوؤں نے کیا کیا، کسی کو، ایک آدمی کو یا زیادہ آدمی قتل کیا تو اس کے بدلے کیا دیے جائیں گے، ڈاکو قتل کیے جائیں گے۔ دوسرے أَوْ يُصَلَّبُوا، یا سولی دیے جائیں گے۔ ڈاکوؤں نے آدمی بھی قتل کر دیے اور مال بھی لے گئے، تو پھر کیا ہوگا، یہ قتل بھی کیے جائیں گے اور سولی بھی، 2 جرم کیے ہیں، سزائیں بھی 2 ہیں۔ ان کو سولی دے کے نیچے سے ان کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا، 2 جرم کیے، قتل بھی کر گئے ڈاکو اور کیا لے گئے، سامان بھی لے گئے، تو پھر سزائیں بھی کتنی ہیں، تو ان کو سولی دے کے نیچے سے ان کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا جی، تاکہ اس طرح مر جائیں، 2 سزائیں ہیں۔ اور آگے أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا کاٹے جائیں گے ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں خلاف سے، ٹھیک ہے، قتل نہیں کیا، مال لے گئے، پکڑے گئے، سلسلہ کیا ہے،
ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے خلاف سے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ چوتھی صورت، اور ينفوا من الارض، نہ قتل کیا ڈاکوؤں نے، نہ مار لے گئے، ویسے ہی ڈرایا دھمکایا، ڈرا دھمکا گئے، کہیں پکڑے گئے تو ایسے ڈاکو کیا کیا جائے گا؟ زمین سے دور کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ملک بدر ہی کیا جائے گا، نکال دو ان کو، ہے جی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نکالو گے ایسے ڈاکو جہاں جائیں وہیں پھر یہ کام کریں گے، ان کو قید کیا جائے، ان کو کیا کیا جائے؟ قید کیا جائے۔ ہاں اگر یہ صحیح ہو جائے، توبہ کر لے ڈاکو، پتہ لگے کہ اب صحیح ہو، پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی، ہاں اب بات سمجھو، اگر ڈاکوؤں میں سے کسی ڈاکو نے یہ کام کر دیے، قتل کر دیا کسی کو، مار لے گئے یا جو بھی جرم کر دیا ایک ڈاکو نے، تو جتنے بھی اس کے باقی ڈاکو ہیں سب کو سزا ملے گی۔ ہاں جی، جو پیچھے رسا گیر ہے نا، پیچھے پارٹی کے وہ سب کو سزا ملے گی، کیونکہ اس نے ایک نے جرم کیا نا، اس سب کی طاقت کی بنیاد پہ کیا، ورنہ کبھی نہیں کرتا۔ ان کی طاقت ہے نا پیچھے اپنے پارٹی کی طاقت، اس وجہ سے اس نے کام کیا ہے، اس لیے ان سب کو سزا دی جائے گی، کیونکہ ان کی پارٹی کا آدمی ہے یہ۔ ہاں جی، جو بھی اس نے جرم کیا، اگر قتل کیا تو قتل کیے جائیں گے، ہاں جی، اگر مال بھی لیں گے پھر سول بھی دیے جائیں گے، ہاں جی، اگر مال ہی لیں گے پھر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اگر ڈرایا دھمکایا ہے تو سب کو ڈرایا دھمکایا، سب کو پکڑا جائے گا۔ ہاں دوسری چیز یہ 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، 4 سزائیں، یا قتل کیا جائے گے، سولی دیے جائیں گے، یا پھر ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے، اور چوتھی سزا کیا ہے؟ ملک بدر کیا جائے گا۔ چوتھی سزا، کوئی حاکم، کوئی وقت کا امیر یا مقتول کے وارث جن کا مال چھینا ہے، ان اللہ پاک کی بیان کردہ سزاؤں کو نہ معاف کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، مسئلہ ہے، سمجھائی نا بات آپ کو، جو کرنا پھر بات سمجھائے گی۔ یہ اگر ان ڈاکوؤں نے ان جرموں میں سے کسی جرم کا ارتکاب کر لیا، ٹھیک ہے نا، جب وقت کا کوئی امیر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، یا جن کے آدمی قتل ہوئے ہیں، مقتول کے وارث ہیں، یا جن کا مال چھینا گیا ہے، وقت کا امیر، وقت کا حاکم اور مقتول کے وارث جن کا مال چھین لے گئے، یہ جو 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، ان سزاؤں کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کر سکتے اور معاف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سزائیں ان کو مل کے رہے گی، جو جرم کیا اس حساب سے ان کو سزا مل کے رہے گی۔ آگے کیا ہے؟ لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ رسوائی ہے کہ قتل کے بدلے قتل، مال بھی لے گئے، سولی بھی ہے، اگر مال ہی لے گئے پھر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اگر ڈرایا دھمکایا پھر کیا؟ ملک بدر، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے آخرت میں کیا ہے؟ عذاب ہے بہت بڑا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ان سزاؤں کی وجہ سے دنیا میں 4 سزائیں ہیں، آخرت کی سزا معاف نہیں ہوگی، آخرت کی سزا کے لیے علیحدہ معافی مانگنی پڑے گی۔ ہاں جی، نہیں نا بات، لیکن کسی کو سزائیں مل گئی، یعنی کہ جو آخر کی سزا معاف ہوگی، نہیں، اس کے لیے علیحدہ اللہ سے معافی مانگ، اگر اللہ سے علیحدہ معافی مانگ لی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور یہ معافی نہیں کرنا پھر اللہ پاک، ہاں اللہ پاک پھر توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اب ایک اور صورت آ گئی، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قادر ہو ان پہ، مطلب یہ گورنمنٹ کے گرفتار کرنے سے پہلے ڈاکو نے کیا کر لی ہے؟ توبہ کر لی، جیسے کمی شرط چلے بھائی ایسے کرتے ہی نہیں کام ہے، ڈاکو نے کیا کر لی ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ فَاعْلَمُوا، پھر جان لو کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، رحم، جو اللہ کا حق ہے نا وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندوں کا نقصان کیا ہے، حقوق العباد، کسی کے پیسے لے گئے ہیں، وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے ڈاکوؤں کو، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہونا پڑے گا، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، اور اگر گرفتار ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن یہ حدین پہ کیا ہوں گی؟ یہ جاری کی جائیں گے۔ تو بھائیو، یہ قرآن ہے، اور قرآن کے جو قانون ہے یہ بڑے اعلیٰ ہیں، ہاں یہ بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے یہ فائدے کے لیے اللہ پاک نے بیان کیا، ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔
بعد کو قانون بیان فرمائے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. وہ قرآن والا زمانہ ہے، قرآن تھا، نبی والا زمانہ ہے. سب سے بہتر، نہ اس سے پہلے کوئی زمانہ ہوا نہ بعد میں ایسا کوئی زمانہ آئے گا. سب سے بہتر جو ہے وہ میرا زمانہ ہے. اس میں قرآن تھا، قرآن کا قانون تھا، اللہ کے نبی والا اللہ کے نبی کا فرمان تو اس پہ عمل ہوتا تھا. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہی بہتر ہے، اس کے بعد کا زمانہ ہی بہتر ہے. چوتھے زمانے کا ذکر نہیں فرمایا. بعد کا زمانہ اس کا ہے تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد کا تبع تابعین کا زمانہ. یہ تین زمانے جو ہیں. یہ بھی اب لفظ کرنی بھی آپ نے غور کرنا ہے. لفظ کرنی یہ کتنے حرف ہیں جی اس جملے کے؟ کرنی کتنے حرف ہیں جی؟ 4. کرنی، کاف رے نون، یہ کیا اس میں توجہ کرنی ہے آپ نے ذرا. کاف رے نون لگنے میں فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہتر کرنی میرا زمانہ ہے. اور لفظ کرنی جو ہے اس کے کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. کاف رے نون اور یہ. ہاں جی، لفظ کرنے کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ کاف بڑا. اور لفظ صدیق کا آخری لفظ کون ہے؟ کاف ہے نا بڑا، کاف ہے یہ مل رہا ہے. دیکھو لفظ کرنے کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ کاف، کینچی والا کاف. اور لفظ صدیق کا آخری لفظ کون ہے؟ کاف ہے. لفظ کرنے کا دوسرا لفظ کون سا ہے؟ رے. لفظ عمر کا آخری لفظ کون سا ہے؟ رے. اور لفظ کرنے کا تیسرا لفظ کون ہے؟ نور. لفظ عثمان کا آخری لفظ کون سا ہے؟ نور. اور لفظ کرنے کا آخری لفظ کون سا ہے؟ یہ. لفظ علی کا آخری لفظ کون سا ہے؟ یہ. مطلب یہ ہے لوگوں کرنی، یہ میرے جو چاروں صحابہ ان کا زمانہ میرا زمانہ ہے. ہاں، ان کی اتباع میری اتباع ہے، ان کا حکم میرا حکم ہے. پھر ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا زمانہ ہی بہتر ہے. اور ان کے بعد کا چوتھے زمانے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ پھر قرآن ہے جی یہ نہیں رہا. پھر قرآن کو چھوڑ دیا لوگوں نے. اور سعودی عرب کے اندر اب بھی جی پورا قرآن نہیں ہے، پورے قرآن کا قبول نہیں ہے. وہاں جھلکیں ہیں، جھلکیاں قرآن. ان جھلکیوں کی وجہ سے وہاں امن ہے، نہ قتل و غارت ہے. لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں نہ لوٹ کسوٹ ہے، نہ کوئی مہنگائی ہے جی، نہ کوئی بے انصافی ہے. صرف چند قانون ہے وہاں قرآن کے. جی اس کی وجہ سے وہ ملک دیکھو کتنا خوشحال ہے جی. ہمارے کیا ہے یہاں؟ قرآن تو کیا انگریز کے قانون پہ بھی عمل نہیں یہاں. ہمارے ملک میں قرآن تو کیا انگریز کے قانون، اگر اس پہ بھی ہو نا جی. بزرگ لوگ جو نا سارے وہ فرمایا کر کہ انگریز کے دور کے اندر بڑا امن تھا. اس دور میں انگریز کے قانون پہ عمل تھا، وہ کرتے تھے. اب تو اس پہ بھی عمل نہیں ہے، انگریز کے قانون پہ بھی عمل نہیں ہے. اسی لیے لوٹ کسوٹ ہے، قتل و غارت ہے، مہنگائی ہے. ہمارے حکمران ملک کو کھا گئے، پیسے لے گئے، بعض قرضہ کھا گئے، گاڑ دیا ملک سے. انگریز کے قانون پہ بھی عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ. اللہ جیسے سردی میں آپ دیکھتے ہیں کہ رات ہوتی ہے نا، بڑی لمبی راتیں ہوتی ہیں، اور اندھیری راتیں بھی ہوتی ہیں. بلاخر صبح ہوتی ہے نا صبح. سردی میں راتیں کیا ہوتی ہیں؟ لمبی، اور اندھیری بھی ہوتی ہیں. بلاخر کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے. اس ملک میں انشاءاللہ قرآن کا قانون آئے گا انشاءاللہ. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کس پہ بنا ہے؟ کلمے کی بنیاد. پاکستان کا مطلب کہ سب جو جانتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. اور اس ملک کے لیے جو بزرگ وہاں سے آئے ہیں انہیں پوچھو کتنی قربانیاں دی ہیں. انہیں پوچھو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں نا بزرگ ہمارے، وہ پوچھو 10 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ تک، 20 لاکھ تک مسلمان شہید ہوا ہے. سر سرکار بڑے آپ کا اتنی شہادتیں ہیں. 10 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ بلکہ 20 لاکھ تک کہتے ہیں کہ مسلمان شہید ہوئے ہیں اس پاکستان بننے کے لیے. اور 50,000 عورتیں، 50,000 مسلمان عورتیں جو ہندو نے سکھ نے رکھ لی ہیں وہاں. زبردستی ان کو ہندو سکھ بنا لیا گیا ہے. 50,000 آدمی انہوں نے رکھ لیے ہیں جن کو جبری ہندو سکھ بنا لیا گیا ہے. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے. لیکن ہمارے لوگ ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے عیاشی بدماشی کر رہے ہیں. بلاخر انشاءاللہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ ذہن نشین کر لیں آپ بات، انشاءاللہ یہاں قرآن کا قانون آئے گا. یوں یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے.
اس پہ قربانی بھی لوگوں نے بہت دی ہے، اور جب یہاں قرآن کا قانون آ گیا پوری دنیا انشاءاللہ اس ملک میں رشک کرے گی، نہ اس ملک میں کوئی مہنگائی رہے گی، رزق وافر مقدار میں امن ہی امن، سکون ہی سکون ہوگا جب قرآن کا قانون آ جائے گا انشاءاللہ، پھر ہر طرف بہاریں ہوں گی انشاءاللہ رونق کی شکار۔ واپس بھی جانا ہے، بس ہم نے واپس نہیں جانا، چلو اللہ کا اور یہ حقیقت ہے۔ اچھا اللہ لے لیجیے۔ اچھا جی، من اجل ذالک کتبنا، اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ کہ انہ من قتل نفس بغیر نفس، کہ جس نے قتل کیا نفس، کسی نفس کو بغیر نفس کے یا بغیر فساد کیے زمین میں، فکأنما قتل الناس جميعا، اس کو ایسے سمجھو کہ اس نے سب لوگوں کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ ومن احیا، جس نے کسی نفس کو زندہ رکھا، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی جس نے قتل کیا ایسے سمجھو اس نے قتل کا دروازہ کھول دیا، چلو آؤ لوگوں قتل کرواؤ سارے آؤ سب، جی۔ تو جس نے کسی نفس کو کیا کیا، زندہ رکھا، یعنی کسی نے کسی ناحق کو قتل نہیں کیا، حرام سمجھا کہ کسی کو ناحق کرنا کیا قتل کرنا کیا ہے، حرام ہے، اس نے قتل کا دروازہ کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے کہ اس دروازے سے کوئی نہیں لوگ مل سکتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، البتہ تاکہ آئے یہودیوں پر ہمارے رسول خالی نہیں آئے بلکہ آئے بالبینات، بڑے بڑے معجزے دلیلیں، ہاں جی، اللہ پاک کے حکم لے کے آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُفْسِدُونَ، بے شک بہت زیادہ ان یہودیوں میں سے اس کے بعد، یعنی یہ قانون جو اللہ پاک نے بیان کر دیا کسی کو ناحق نہیں قتل کرنا، یہ قانون بیان کرنے کے بعد بھی یہودی کیا کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، انہوں نے بے شمار نبی اللہ قتل کیے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پکی بات ہے سزا ان لوگوں کی، وہ کوئی بھی ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، ویسعون، اس سے مراد ڈاکو ہیں، ہاں، اور ڈاکو جو ہے اگر یہ مزاحمت کرتے، ڈکیٹی کرتے، واردات میں مزاحمت مارے گئے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور کتنا ہی کوئی مسلمان گناہ گار ہے جی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن اگر ڈاکے کے وقت واردات کے وقت آگے سے مزاحمت ہوگی، یہ بھی ہو جاتے، یہی مر جاتے، مر بھی سکتے ہیں، اگر کوئی ڈاکو مارے گئے تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، کتے کی طرح اوپر پھینک دیا جائے گا۔ یہ نصور ہے، ایک ملک کے اندر ہوتے ہیں جو لوگوں کی طاقت کے زور، فیصلے کے زور عزت برباد کرتے ہیں، لوگوں کو خون برباد کرتے ہیں، جان کو برباد کرتے ہیں، یہ نصور ہے کہ اللہ پاک کے بہت مخلوق ہو گئی، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ باقی ہر کوئی مسلمان جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کی کیا پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا جی، اور کوشش کرتے ہیں زمین فساد کی، ایو قتل، ان کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے، اور تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹے جائیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سے، اور ينفوا من الارض، یا دور کیے جائیں گے، جو بھی وہ گناہ کریں گے اس کے حساب سے ان کو سزا ملے گی۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب، اگر توبہ نہ کی انہوں نے دنیا میں یہ رسوائی ہے، آخرت میں پھر کیا ہے، جہنم میں توبہ کر لی تو ٹھیک ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے کہ تم قادر ہو ان پہ، یعنی گورنمنٹ پکڑنے سے پہلے ڈاکو نے کیا کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے۔ فعلم، پھر جان لو بے شک اللہ کیا ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ سے بخش دے گا اپنا حق، لیکن جو بندوں کا حق ہے، کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے قتل کیے جائیں گے، اور کسی کا مال لے گئے وہ مال واپس کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث کو آپ معاف کر دیں ڈاکوں کو پھر ٹھیک ہے، یا قاتل معاف، مقتول کے وارث یا جس کا پیسہ چھینا ہے وہ اپنا مال معاف کر دے، پھر ان کو معافی مل سکتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ اگر وہ معاف نہیں کریں گے مقتول کے وارث، جس کا مال چھینا ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور کیا مال بھی سے واپس کیا جائے گا ان سے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بس جان لو بے شک اللہ کیا ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ ڈاکو اگر ہیں تو ٹھیک ہے، تو جنازہ نہیں ہوگا، صحیح وہ ڈاکو ہیں جی، کوئی تو ویسے ہی پولیس مقابلے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، دوسروں پکڑے پولیس مقابلے پر، آج کل ہمارے یہی ہوتے ہیں، اور پولیس سے آپ ڈاکو تو ڈرتی ہے، یہ ڈاکو کو نہیں پکڑتے، ہم جیسے لوگ ہیں ان کو پکڑتے۔ اگر واقعی کو ڈاکو ہے پولیس مقابلے مارا گیا تو اس کو جنازہ نہیں پڑا جائے گا۔ چائے وغیرہ بھائی سمجھ رہا، چائے پی کے جائے۔